زندگی کے اوقات۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للمؤمن ثلاث ساعات، مومن کے لیے زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی مومن کو اپنی زندگی کو تقسیم کرنا چاہیے 3 حصوں میں۔ نمبر 1، ساعۃ یناجی فیہا ربہ، ایک وقت نکالے دن میں جس میں خدا کی عبادت کرے، خدا کے ساتھ مناجات کرے۔ وساعۃ یرم معاشہ، اور ایک وقت مقرر کرے جس میں اپنا ذریعہ معاش بیوی بچوں کے لیے رزق اور روزی کمائے۔ وساعۃ یخلی بین نفسہ و بین لذتہا فیما یحل و یجمل، اور ایک وقت نکالے ایسا جس میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لذت اٹھائے اور اس کو استعمال کرے۔ اب ہمارے ہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام نے ہمیں ایک پروگرام اور ایک برنامہ ریزی دیا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیسے کام کرنے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے تقسیم کرنا ہے، بہترین یہی بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن ہے، فرض کیا ایک دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک وقت خدا کے ساتھ عبادت میں، اور ایک وقت تو رزق روزی کمانے میں، اور ایک جو دنیا میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، حلال نعمتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، بہرہ مند ہو، اور یہ ہمارے لیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور انسان کمال ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دے اور آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دے، دونوں غلط ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں مطلوب ہیں۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ عبادت کے ساتھ رزق و روزی کمانا، اور فرصت کے اوقات جب انسان فارغ ہوتا ہے تو حلال اور شرعی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ انسان کا 3 وقت میں تقسیم کرنا بہترین اوقات زندگی ہیں۔ اور بعض لوگ، افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو گھر میں نہیں آتے، سارا دن عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان، شعبان، رجب آ جائے تو گھر میں سبزی نہیں لے آتے، وقت پر آتے جاتے نہیں ہیں، بس جی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب کام میں نکلیں تو پھر چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں، دوستوں میں گھومنے پھرنے، پھر آتے ہی نہیں ہیں۔ اور یا نعمتوں کے استعمال، کھانے پینے کی جب نعمتوں میں چلے جاتے ہیں تو ادھر سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو، ٹائم کو منظم کرو، تقوی کے ساتھ منظم امور، اپنے زندگی کے امور کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ یہ ایک اور حدیث میں مولا نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے لیے۔ تو افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اسلام سے آشنائی نہیں رکھتے، اسلام کی معرفت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اکثر مشکلات سے گزرتی ہے اور پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر میں وہ پشیمان ہوتے ہیں۔ جبکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کے اندر ہر نقطہ موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر یہ ہے کہ تم پوچھو تو پھر تمہیں نجات ملے گی۔